تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں دے نہیں پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، اور تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کی وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیا تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو یہ سوچتے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائے گی۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لیں یا پھر اللہ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات جو دیکھ رہی ہے نا اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا ہے اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور کون رضا مانگ رہا، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، تنہائی پا کر لو تو اللہ کی محبت و رضا پا لو گے۔ دنیا کی رنگرلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی، بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہے مگر ضروری کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں نا کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کشتی کو ڈبا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جاتی ہے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھرنا ہے۔